خدا نے اس مہینے کو اپنے آپ سے نسبت دی، خدا بہتر جانتا ہے. استغفار کرو، صبح استغفار کرو، شام استغفار کرو. کیوں؟ خدا چاہتا ہے پاک ہو، خدا چاہتا ہے تمہارے گناہ بخشے جائے. اب یہ خدا کی مصلحت ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے جن نجاست کو ان سے دور رکھا ہوا ہے. خدا چاہتا ہے کہ پاک ہو. اب خدا نے اس مہینے کو اپنے آپ سے نسبت دی. اسی طرح خدا نے دنیا میں کس جگہ کو اپنے آپ سے نسبت دی؟ کعبے سے. مسلمانوں میں پڑھ رہا ہوں بھائی، ٹھیک ہے. خدا نے کعبے، سب زمینیں خدا کی ہیں، خدا کی ہر چیز ہے. یہ بھی زمین خدا کی ہے، ہر چیز خدا کی ہے. لیکن خدا نے کعبے کو کس سے دی؟ اپنے آپ سے. یعنی جس مہینے کو اس نے اپنے آپ سے نسبت دی، جس جگہ کو اس نے اپنے آپ سے نسبت دی، اس میں اس نے علی ابن ابی طالب کو اتارا. اب کیوں، کیسے مولانا صاحب کیوں ایسا ہو گیا؟ وہ تو اللہ کی مرضی، خدا جو چاہے کرے. خدا نہیں چاہتا تھا کہ مولا کی والدہ دروازے سے جائیں، خدا نے بولا دیوار. خدا کی مرضی. خدا چاہتا تھا دکھانا کہ یہ، ورنہ لوگ کہتے ہیں ہاں دروازے کی چابی ان کے گھر کے پاس تھی. کہہ سکتے تھے نا چابی تو انہی کے پاس تھی، بنی ہاشم کے پاس چابی تھی. کہا نہیں ان کے پاس تو چابی تھی، یہ کچھ بھی کر سکتے. نہیں، خدا نے کہا نہیں، میں دروازے سے بھی نہیں لے کے جاؤں گا، میں ایسا توڑوں گا جسے کوئی بھر نہیں پائے گا. ابھی فضیلت ہے انسان محترم، خوب فضل ہے یہ مولا کی فضیلت ہے. یہ اس میں مطلب کوئی کہے کہ خوب یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، خوب پھر ان کو پتہ ہی نہیں فضیلت کسے کہتے ہیں. البتہ فضیلتیں بھی انسانوں کے لیے ہوتی ہیں، تو جو انسان ہوتا ہے انہیں انسان سمجھ میں آتا ہے، اور انسان ہی انسان کامل کی طرف بڑھتا ہے. حیوان جو ہے وہ انسان کامل کی طرف نہیں بڑھتا. اسی لیے بہت زیادہ ٹینشن بھی لینی چاہیے. اور حق جو ہے وہ ویسے بھی جو ہے وہ چھانا ہے دنیا میں، آج نہیں تو کل چھا ہی جائے گا. ہمیں اپنا فرض جو ہے نا اس کو صحیح نبھانا ہے کہ ہم نے حق کے لیے کیا کیا، یعنی ہم اس حق کی آواز کو کہاں تک پہنچتے ہیں. اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ناراض کریں. بعض اوقات بھی بندہ آج کل آپ کو بتائے نا، اچھا بہت آئیڈیالوجیکل چیزوں میں فرق ہوتا ہے. جب آپ ولایت کو قبول کرتے ہیں تو ولایت ظہور کرتی ہے، اور جب وہ ظہور کرتی ہے تو وہ عمل سے، کردار سے، افکار سے. یعنی اچھا پھر وہ ولایت اگر پوری نیشن پہ ہو تو اس کا الگ فلسفہ ہے. بہت احتیاط سے پڑھنا پڑتا ہے آج کل، ایک تو سب لائیو جا رہا ہے، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کب کچھ کوئی کاٹ دے اور ویسے ہی کٹ جائے ہم لوگ. تو ہاں احتیاط کریں جانو محترم. ابھی کوئی بولے کہ نہیں جی اب کیا کریں، دیکھیں بہت سارے لوگ دنیا میں سننا چاہتے ہیں. اب آپ کیا کریں، بند تو نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال آپ کو فلٹر لگا کے چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں آئیڈیالوجیکل ولایت کو کچھ لوگ صرف زبان تک رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہو سکتا ہے برا لگے آپ کو، لیکن بہرحال برا نہیں مانیے گا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا. یہ لیں، کچھ قومیں ولایت کو صرف منقبتوں میں رکھتی ہیں، دھمالوں میں رکھتی ہیں، اور کچھ قومیں ولایت کے لیے خیبر شکن میزائل بناتی ہیں. فرق ہے نا، فرق ہے. ولایت یعنی آج تک ایسا کام کرو کہ آج بھی خیبر کام پہ. کیوں؟ آج بھی اس دور میں بھی خیبر شکن بنا دیا. فرق ہے، آئیڈیالوجیکل فرق ہے جانے محترم. اسی لیے بہت سی باتیں کرتے ہیں تو کہیں ناگزار ہو جاتی ہیں، کہیں پسند آتی ہیں. ولایت کو جب تک آپ اپنے وجود پہ ظہور نہیں دیں گے، اس کا مطلب خدا نہ خواستہ نہیں کہ ہم منقبتیں نہ پڑھیں، اشعار نہ لکھیں، نہ سارے کام کریں. اور ویسے بھی یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. علی کو روک نہیں سکتا کوئی، اور یہ اس کو کوئی نہیں، اور یہ چلتا رہتا ہے. یہ اور ہر فیلڈ میں الگ الگ ہے. ہو سکتا ہے کوئی جو ہے وہ مختلف طریقے سے سمجھتا ہو، کچھ کسی اور طریقے سے سمجھتا ہو، تو اس کو تو کوئی بھی نہیں روک پایا، اور یہ چلتا رہے گا. میں ایک ہندو
پادری جو ہندو ان کے سوامی جی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ میرا ایک لائیو پروگرام تھا مولا کائنات کی شخصیت پہ. کچھ مختلف قسم مذاہب کے لوگ تھے، مسیح تھے، کرسچن، اور یہ کچھ افریقہ سے تھے، اور ایک سوامی جی جو تھے وہ انڈیا سے تھے. تو اسی پہ مولا کی اس پہ گفتگو چل رہی تھی. تو خیر وہ کیونکہ ان کے آپ کو پتہ ہے ہندوؤں کے یہاں یہ مختلف میوزک اور راگ اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ ان چیزوں کو زیادہ درک کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھیں پروردگار نے اس نام میں کیسی خاصیت رکھی ہے. یہ نام جو ہے آج تک ہر زبان میں ہر طرح کے لوگ اس نام سے، باقی کسی اور نام میں کچھ ہے ہی نہیں. اب یہ اس نام میں خوبصورتی ہے، یعنی اس کو جو لوگ الفاظ پڑھتے ہیں، جو لوگ مختلف طریقے سے ووکلز پہ اسٹڈی کرتے ہیں، ہر لفظ کی اپنی ایک شکل ہوتی ہے، اور اگر وہ لفظ اس شکل سے بیان کیا جائے نا تو وہ دل میں اتر جاتا ہے. خدا نے اس نام کے اندر ایسا راز رکھا ہے کہ یہ ہر لہن میں آ جاتی ہے، ہر زبان میں آ جاتی ہے، ہر قوم اس کو جو اسلام کو بھی نہیں مانتی اس کو قبول کر لیتی ہے. تو اب آپ اس کو کیسے، آپ کیا بولیں بھائی ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ یہ تو اس سے پوچھو جس نے بنایا ہے، اس کی مرضی، اس نے بنایا ایسے جانے محترم. لیکن بس وہ یہ کہ ہم اس کا شکار نہ رہیں، مطلب پھر ہم بعض اوقات سمجھ نہ پائیں گے اوہ یہ علی ہے تو کیا ہے. اصل ایسی بات کرنا ہی مناسب نہیں ہے. جب مولا کائنات خود کہہ رہے ہیں کہ کفا بھی فخرن، مجھے فخر ہے، مجھے افتخار ہے پروردگار میں تیرا بندہ ہوں. یعنی مولا اپنے اوپر جو افتخار کر رہے ہیں وہ بندگی پہ کر رہے ہیں، اور بندے پتہ نہیں مولا کو کچھ اور بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے پھر ولایت ظہور نہیں کرتی. یہ اہل بیت نے خود فرمایا ہے. آپ ابھی اگلا مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، صلوات شعبانیہ ہے، اس کے اندر آپ پڑھیں، ائمہ سے تعلیم ہے. کہا ہے کہ جو ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرے گا وہ بھی گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ بھی نابود ہو گیا. صرف وہی کامیاب ہے جو ان کے ساتھ ہے. یہ بالکل کشتی نوح رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ اہل بیت، میرے اہل بیت کا مثل سفینۃ النوح، سفینہ نوح کی طرح ہے. جو سوار ہوگا وہی بچے گا. اب آپ آگے کی طرف جانا شروع کر دیں تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، پیچھے آپ رک جائیں تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. کامیابی ویسی ہے جیسے انہوں نے فرمایا ہے. اب اپنی تعویل کریں کہ نہیں وہ تو یوں تھا، یہ تو یوں تھا، تو پھر عزیزان محترم پھر ہم امام کے لیے کچھ نہیں کر رہے، پھر ہم صرف اپنے نفس کے لیے اور نفس کا شکار ہوئے ہیں. وہ امام کہ جو قیامت کے منظر کو اپنی مناجات میں ترسیم کر رہا ہے، وہ کیسا امام ہے. امام کو ہم امامت کو خود بھی نہیں اس طرح سمجھ پائے، اور نہ ہم نے لوگوں کو سمجھایا امام کیسے کہتے ہیں. امام کی تعریف صحابی کہتا ہے کہ میں گزر رہا تھا اور مدینہ میں جو قبرستان ہے جہاں احد کے شہداء بھی دفن تھے، اور خاتون جنت حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حضرت حمزہ کی شہید کی قبر پہ بیٹھی ہوئی صحابی کہتا ہے میں نے موقع کو غنیمت سمجھا اور میں نے بی بی سے سوال کیا. میں نے کہا کہ بی بی یہ مولا نے قیام کیوں نہیں کیا جبکہ حق پہ ہیں، حق پہ تھے، ہم نے بھی حدیثیں سنی، امام نے قیام کیوں نہیں کیا. بی بی نے امامت کی تعریف کی ہے. عزیزان محترم ہمارے لیے یہ ہم لوگ آتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، ہماری باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک ہم اہل بیت کی بات نہ منتقل کریں. اصل کمال ان کے الفاظ میں ہمارے نہیں ہے.
بی بی نے فرمایا کہ امام کی مثال مثل کعبہ ہے، امام کی مثال کعبہ ہے، کعبہ چل کے لوگوں کے پاس نہیں جاتا، لوگ چل کے کعبہ کا طواف کرتے ہیں، امام اسے کہتے ہیں جس کے پاس امت آتی ہے تو پھر امام قیام کرتا ہے، جب لوگ ہی نہیں آئے تو امام کیسے قیام کرتا ہے؟ یہ نہیں تھا کہ امام کو خدا نخواستہ وہ خوف تھا، نہ، وہ جس کے لیے جو ہے وہ تلوار آسمانوں سے آئے، وہ جو تنہا جو ہو وہ دشمن کو جو ہے وہ للکار دے، وہی اصل امام ہے کہ جانتا ہے کہ دین کی بقا کس میں ہے۔ امام کے پاس، امام نے خود کہا، امام کے اپنے جملے ہیں، امام نے کہا کہ میں اول مظلوم ہوں دنیا کا۔ عزیزان محترم کیوں ہے ایسا؟ وہ بہرحال جشن کا دینا، میں نہیں چاہتا کہ آپ اداس ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم ان گلوں کو پڑھیں جو کہ امام نے کیے ہیں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ہم بھی خدا نخواستہ گزشتہ امتوں کی طرح صرف زبان پہ ولایت کو رکھیں اور وہ جو اصل ولی ہے زمانے کا وہ ہمیں دیکھے اور کہے کہ دیکھو یہ واہ واہ تو کر رہے ہیں لیکن یہ میری طرف متوجہ بالکل نہیں ہے، یہ میرے ساتھ وہی کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، یہ میرے ساتھ کہیں وہ نہ کریں جو کوفہ والوں نے امام کے ساتھ کیا کہ ابھی سردی ہے، ابھی گرمی ہے، ابھی یوں ہے۔ عزیزانہ محترم دیکھیں، امامت کا جو صحیح آپ کو جو امامت کو پیش کرنا ہے نا، ہم امامت کے مطیع ہیں، اطاعت گزار ہیں، ہمیں امامت کی اطاعت کرنی ہے، ہم امت ہے، امت کے لیے امام کا حاضر ہونا کمال ہے۔ اگر امام حاضر نہیں ہے تو امت کیا کر رہی ہے پھر؟ اس کا مطلب ہے کہ امت تیار نہیں ہے۔ کربلا بہت بہترین درس ہے، کیا ہے؟ امام کو بلایا، لوگ نہیں آئے، امام آئے، لوگ نہیں آئے۔ امام کی حاکمیت آج ہم لوگ ہمارے دلوں میں خالص رہتی ہے، امام 25 سال خاموش رہے، امام کا حق یوں ہو گیا، یہ ہو گیا۔ عزیزان محترم تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ واپس جائیں، دعا اس یا لیتنی، یعنی کاش ہم ہوتے، شاید ہوتے، پڑھتے بھی ہے نا ہم لوگ زیارت نامے میں۔ اب ہم واپس نہیں جا سکتے، اب کیا کریں؟ اب ایسا کام کرو کہ وہ جو امامت وہاں چھپ گئی یا دبا دی گئی، امام کو نہیں، حاکمیت کو، امام کو کوئی نہیں تبدیل کر سکتا۔ امام پورے عرش و زمین کے لیے امام ہے، ساری زمین اور آسمان امام ہے، امام صرف ایک جگہ کے لیے امام نہیں ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام اسے کہتے ہیں کہ ایک نگاہ جب وہ اپنی اٹھاتا ہے اس زمین سے تو اس کی ایک نگاہ عالم امکان کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ ایک نگاہ جب امام اٹھاتا ہے، اس کی ایک نگاہ جو ہے وہ وہاں تک پہنچتی ہے، یعنی پورا عالم اس کے سامنے حاضر ہے، یعنی اسے اس کو کوئی مانے یا نہ مانے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ امام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اللہ نے یہ منصب دیا ہے، یہ منصب الہی ہے، اس کو میں اور آپ چھین نہیں سکتا کوئی، خدا نہ خواستہ۔ لیکن امت ہوتے ہوئے اس امام کی ولایت کی حاکمیت ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم وہاں ہوتے تو شاید یہ کرتے، خوب نہیں ہے۔ آج اگر امام زمانہ کی حاکمیت کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے تو پھر ہم امام علی کے لیے بھی کچھ نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انہی کا فرزند ہے۔ عزیزان محترم خوب اس کے لیے ظاہر ہے اس ولایت کو آپ کو ظہور دینا پڑے گا، عمل کے اوپر آپ آئیں، یعنی آپ جشن سے واپس جائیں تو آپ کے اندر کوئی ایک صفت ایکسٹرا ہو، آپ کی رفتار میں، آپ کی گرفتار میں، آپ کی گفتگو میں کوئی چیز ایسی ہو جسے مولا چاہتے ہو میرا ماننے والا ایسا ہو۔ یہ چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں کروں گا اور آپ سے التماس دعا۔ عزیزان محترم نہج البلاغہ جو ہے وہ جس طرح قرآن ہمارے معاشرے میں مجہول ہے، نہج البلاغہ بھی ویسی ہے۔ خوب اس میں کسی غلطی ہے، میری غلطی ہے، میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ میں یہاں آتا ہوں گھنٹوں باتیں کرتا ہوں، میں نہج البلاغہ سے کوئی بات ہی نہیں کرتا، تو پبلک بھی نہیں سنتی جا رہے، پبلک کا بھی دل نہیں چاہتا
پبلک بھی اس طرف نہیں جاتی. پبلک بھی شارٹ ٹرم ولایت چاہتی ہے, تھوڑا جشن ہو جائے, تھوڑا اچھا گرما گرم مال ہو جائے. لیکن مولانا کیا مولا کا اچھی بات ہے کرے, لیکن اس کے بعد اپنی زندگی. پھر امام کہاں گئے, پھر ولایت کہاں گئی, کہاں ہے وہ ولایت؟ خود نہج البلاغہ, یعنی میں خود شرمندہ ہوتا ہوں جب میں جرداق مسیح, جارج جرداق جو تھا کرسچن, جب میں اس کی بایوگرافی پڑھتا ہوں کہ کتنی دفعہ اس نے نہج البلاغہ کو پڑھا, میں خود شرمندہ ہوتا ہوں. میں آپ کو کیا کہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس چیز سے میں شرمندہ ہوں تو اپنی شرمندگی کا اظہار نہ کروں. ہو سکتا ہے میری اس گفتگو سے کوئی جوان گھر میں جا کر نہج البلاغہ پڑھنا شروع کر دے, خطبوں کو. اذان محترم, میں انشاءاللہ بھی یہ چند دن جو بہرحال اسلام آباد میں توفیق ہے, کوشش کروں گا کہ میں نہج البلاغہ سے ان متنوں کو پیش کروں کہ جو ہم نہیں پڑھ پاتے, نہیں طرف متوجہ نہیں ہے. امام کا ایک قول ہے, امام کی اپنی صفات ہیں, امام نے صفات کو بیان کیا ہے, امام کی بھی صفات ظاہر ہے. امام کے لیے دنیا کے دانشوروں نے کتابیں لکھی ہیں. ایک ملحد جو اصل کسی مذہب کو نہیں مانتا, اور وہ لبنان کا رہنے والا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ علی جو ہے, یعنی حضرت علی کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ نسخہ مفردہ ہے, یعنی یہ ایسا نسخہ ہے کہ ایک ہی ہے. یہ دوسرا, اصل وہ مذہب کو نہیں مانتا, لیکن بہرحال دانشور ہے, مطالعہ کرتا ہے کتاب کا, اصل کہہ رہا ہے دوسرا ہے ہی نہیں. تو دوسرا ہے ہی نہیں تو بھائی پھر کمپیئر بھی نہیں کرنا چاہیے نا کسی کے ساتھ. آپ کمپیئر اس کو کریں کہ جس کو مطلب ہو اصل ہے ہی نہیں کوئی. اور خود جو ہے وہ ابن الحدید اہل سنت ہے. وہ آپ دیکھیں, وہ کہتا ہے کہ جب میں نے ان ساری چیزوں کو بڑا, آپ کو پتا ہے شرح نہج البلاغہ اس نے لکھی, اہل سنت ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے مختلف صفتیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں, کوالٹیز پائے, کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو متضاد ہیں, یعنی اگر یہ ہے تو وہ نہیں ہے, وہ ہے تو یہ نہیں ہے. خوب کیسے کوئی شخص شجاع ہے, بہادر ہے, کہاں جنگ میں بہترین تلوار اس کی بہترین ہے, لیکن رات کو عابد نہیں ہے, وہ عابد نہیں ہے. اس اختیار ہے اس کے پاس, سب کچھ ہے, کسی کے پاس طاقت ہے, قدرت ہے, تو یعنی اتنی سلطنت طاقت رکھتا ہے کہ جس کی ایک ضربت شکلین کی عبادتوں سے افضل ہو, وہ خود ضربت کھائے. یعنی یہ کہتا ہے کہ بہت ساری چیزیں, آپ سفید اور کالے کو دن اور رات کو جمع, کہا مگر یہ ہستی ایسی ہے جس میں یہ صفتیں جمع ہوئی ہیں. یہ آسان نہیں ہے ظاہر محترم, دنیا نے کتابیں لکھ دی ہیں. جو جرداق مسیح کی کتاب ہے کہ حضرت علی کی آواز, یعنی دا وائس آف ہیومن جسٹس, عدالت صوت انسانیہ, یعنی عدالت کی جو اگر انسانیت کی آواز ہے تو وہ صرف حضرت علی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جتنا پڑھا, اور کہتا ہے مسیح ہونے, کرسچن ہے وہ, کہتا ہے کرسچن ہونے کا جو میرا مذہب ہے وہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں حضرت عیسیٰ سے زیادہ حضرت علی کو کہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی کی صفاتیں بہت زیادہ ہیں. بہرحال آپ جوان ہیں ماشاءاللہ, مجمع ہے, بیٹھا ہوا ہے. آج کل کا دیکھیں زمانہ جو ہے وہ پڑھنے والا دور ہے. آج آپ ماشاءاللہ انٹرنیٹ, یوٹیوب, سب چیزیں پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, ساری چیزیں پڑھتے ہیں. آپ کے پاس آپشن ہے, کتابیں فری میں ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں, PDF اویلیبل ہیں. اتنا تو مولا کا حق بنتا ہے کہ اگر کسی نے مولا کی تعریف کی اس کو پڑھ تو لے. تھوڑا تو ہمارا حق بنتا ہے نا کہ فلاں, اور کتابیں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں, ہر چیز ہو گئی ہے, چیزیں, وہ بھی ہمارا حق بنتا ہے. ظالم ہم دعویٰ کرتے ہیں ولایت کا, ہم یہ کرتے ہیں کہ یوں ہے, یہ ہے. بھئی خود کتنا پڑھا آپ نے, اور یہ پڑھنا آپ نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے, یہ آپ کے اپنے عقل اور شعور کے لیے ہے. آپ قیامت والے دن کھڑے تو ہوں مولا کی بارگاہ میں, مولا میں نے یہ پڑھا تھا آپ کے بارے میں, میں نے یہ زحمت کی آپ کے بارے میں. عزیزان محترم, جیسے بہرحال ابھی مولانا شبر صاحب نے کہا کہ وہ قبرستان کی جو زمین لی بہشت زہرا, وہ جو ہے وہ ماشاءاللہ زمین خرید لی ہے, پوری ہو گئی جتنا بہرحال خریدنی تھی. مومنین نے دیا, وہ پیسہ دیا, جو بھی دیا کنٹریبیوٹ کیا, اور اچھی بات ہے, آخرت کے لیے انسان تیار ہونا چاہیے.
اب انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب تھوڑا سا اور اس کو کریں تاکہ لوگ ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کچھ خرچہ ورچہ کریں. تو عزیزان محترم کس کا دل نہیں چاہتا حضرت علی سے ملاقات کرے؟ کہ ہے کوئی بولے کہ میں علی سے نہیں ملنا چاہتا؟ ملنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ تو کہاں ملیں گے؟ قبر میں. تو قبر خریدے نا پھر. یعنی آپ کو حضرت علی سے محبت نہیں ہے؟ مولانا یہ آپ نے ٹھیک ہے رم عزیزان محترم وہ جگہ جہاں پر امام علی سے ملاقات متوقع نہیں ہے، یقینی ہے. مومن یقین پہ ہے، ایمان ہے اس کو کہ مولا نے ملنا ہے. وہ دنیا کا پلاٹ آپ بنا لیتے ہیں، یہاں پہ تو یقین نہیں ہے کہ مولا آئیں گے نہیں آئیں گے. بہرحال ہمارے گھروں میں آتے ہیں کیونکہ ہم عزاداری کرتے ہیں، جشن کرتے ہیں، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ مولا یہاں پہ بھی آتے ہیں. لیکن آپ کی جو ملاقات ہونی ہے وہ کہاں ہونی ہے؟ قبر میں ہونی ہے. تو پھر ابھی سے قبر کو تیار کریں، اگلی دفعہ میں آؤں تو ڈیولپ ہو چکا ہو انشاءاللہ. میں نے بھی ریکویسٹ کی ہے ایک آدھ پلاٹ میں بھی اپنا جو ہے وہاں پہ لے لوں انشاءاللہ. عزیزان محترم میں بہرحال اسی سے آپ کے حسن سماعت سے کہ میں نے پہلے واقعہ پڑھا ہے، اور بہرحال کیونکہ جشن ولادت ہے، 27 رجب تھا، یوم بعثت ہے اور جشن کی رات ہوتی ہے. اور علامہ تقی جعفری کے بیٹے نے بھی اور ان کی بہرحال دوسری کتابوں کے بھی اس واقعے کو نقل کیا کہ وہ جب پڑھتے تھے نجف کے حوضے میں، شدید گرمیاں تھیں، رات کو جشن رکھا، کہا کہ بھائی کچھ جشن ہونا چاہیے، طالب علم تھوڑے سے جو ہے وہ خوشحال ہو جائیں. جشن رکھا سب. تو وہاں پہ ایک شخص جو کام کرتا تھا، جو چائے پلاتا تھا، خادم تھا مدرسے کا، اس نے کہا تھوڑا سا مذاق ہو جائے، کچھ ایکٹیویٹی ہو جائے. تو اس زمانے میں اخبار میں ایک تصویر تھی، اس زمانے میں جو کوئی ہوں گی، خاتون ہوں گی، چاہے وہ آرٹسٹ ہو یا کچھ بھی ہو، اس کی تصویر تھی زمانے میں. صدام کا دور ہے ظاہر، تو پردہ وردہ تو کوئی اتنا تھا نہیں. تو تصویر انہوں نے لی اور مذاق کہا کہ مذاق ہے، یہ صرف مذاق، کہ یہ تصویر جس کی ہے کیا اس سے ملنا چاہیں گے یا ایک ملاقات یا ایک نگاہ امیر المومنین چاہیں گے؟ اب برابر مذاق ہے، اور دیکھ وہ نہیں ہونا زیادہ جسے بولتے ہیں بہت سے لوگ تقویٰ پرہیزگاری نہیں دیکھے نہیں توبہ استغفار کیسی. تو ان کا نہیں مذاق ہے، آپس کی بات ہے. سب نے تصویر دیکھی، تصویر کہتے ہیں تصویر تھی بھی ایسی، تو ہر کوئی کہتا ہاں چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی علامہ تقی جعفری کے پاس آئی تو ان کے بیٹے نے تو اس بات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ بابا کو تصویر دھندلی ہو گئی، نظر نہیں آئی، اور بابا نے کہا کہ میں اپنی زندگی پوری دے دوں گا مگر ایک نگاہ امیر المومنین نہیں چھوڑوں گا. ایسا نہیں تھا کہ باقی لوگ علماء نہیں تھے، نہ بہرحال کوئی ہوتا ہے. یہ جیسے انہوں نے بولا سب نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. جیسے ابھی دوست کچھ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہو تو لوگ ایک کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، بہت شریف بن رہے ہیں، بہت اچھے بن رہے ہیں. وہ اٹھ کے اپنے حجرے میں چلے گئے. طبیعت خراب ہوئی ان کی اور دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے، سر اپنے زانوں میں. اچانک سے کمرے میں دیکھا کہ ایک نور آیا، روشنی آئی، اور وہ روشنی اور نور مجسم ہوا، اور وہ ایک نگاہ امیر المومنین علامہ تقی جعفری کو مل گئی. کہا کہ وہ جیسے ہی نگاہ پڑی علامہ کی کیفیت ہی بدل گئی. آپ سوچیں صرف حضرت علی کے نام سے انسان ایک عجیب کیفیت میں آ جاتا ہے. نعرہ انسان کو کہاں لے جاتا ہے، مولا کا نام لو چہرے پر رونق آ جاتی ہے. نگاہ پڑ جائے اگر اس پر تو کیا کیفیت ہوگی. علامہ کی حالت، یعنی جب باہر نکلے تو کہتے ہیں کہ ان کا ایسی حالت جب ان کے استاد نے دیکھا پہچان گئے. وہ کہا کہ اپنے استاد سے کہ آئندہ ایسا مذاق نہیں کرنا. کیونکہ ہر کسی میں طاقت نہیں امتحان کو برداشت کرنے کی، اور یہ تقی جعفری امتحان کو برداشت کر لایا. اور آج بھی عزیزان محترم علامہ تقی جعفری کو انتقال ہوئے عرصہ ہو گیا، مشہد مقدس میں مولا کے قدموں میں دفن ہے. آج بھی ان کی جو کتابیں، جو ان کا شرح نہج البلاغہ جو پورا نہیں کر پائے اپنی زندگی میں، مولوی جتنی کتابیں، آج بھی جب میں ان کی کتاب کھولتا ہوں، حالانکہ مجھے بہت عرصہ ہو گیا، میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں، چوہا طالب علم ہوں، لیکن ایسا نہیں کہ مجھے زبان نہیں آتی، زبان آتی ہے، لیکن مطالب اتنے اوپر ہیں کہ ابھی تک ایک صفحہ پڑھو سمجھ میں نہیں آتا. یقین میرا علم نہیں ہے، یعنی اتنا مولا نے عطا کیا ایک نگاہ امیر المومنین. خب ہم کیوں نہیں اپنی زندگی کو ایک نگاہ امیر المومنین کی طرف بڑھاتے؟